السلام و آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک پاکستان کی ایک بہت صاحب علم و فکر شخصیت، ہمہ جہت شخصیت اور متنازعہ شخصیت پہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سید ابو الاعلیٰ مودودی کے حوالے سے بھی کچھ معروضات پیش کی تھی۔ تو آج ہم جس شخصیت پہ بات کریں گے وہ ہے آغا سید جواد نقوی صاحب۔ آغا صاحب کے افکار، خیالات اور جس بے باکی کے ساتھ وہ اپنے رائے کا اظہار فرماتے ہیں اور جس طرح سے اپنی آراء کا اظہار کر کے وہ اپنوں اور غیروں دونوں میں ہدف تنقید جس طرح سے بنے ہیں، ان سب کو دیکھ کر ہمیں علامہ اقبال کا وہ شعر ان پہ صادق نظر آتا ہے، جس میں اقبال نے یہ کہا تھا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے آبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ اسی طرح ان کے اوپر جس طرح سے جن الفاظ اور جس لب و لہجے میں ان کے اپنے مسلک کے لوگوں نے جو تنقید کی، ان کو جو برا بلا کہا، ان سب کو سن کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کے اوپر علامہ اقبال کا ایک اور شعر صادق آتا ہے، جس میں اقبال نے یہ کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ تو ہماری مراد ہے آغا سید جواد نقوی صاحب۔ آغا صاحب پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے کچھ نکات جمع کیے ہیں جن کے گرد ہم بات کریں گے۔ کسی نقطے پر، کسی پوائنٹ پر تھوڑی تفصیلی بات ہوگی، کسی پر اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف علمی حوالے سے، ان کی تحریکی حوالے سے، ادارتی حوالے سے جو ان کے کام ہے اس پہ تھوڑا سا ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کن پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور پھر آپ کے جو ناقدین ہیں وہ کتنے لوگ ہیں یا کس قسم کے لوگ ہیں، کتنی قسمیں بنتی ہے آپ کے ناقدین کی۔ تو اس میں ہم جب آپ کے یعنی جن پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کی مذہبی فکر پہ بات ہو سکتی ہے، اور اس میں شیعہ نقطۂ نظر سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، سنی نقطۂ نظر سے تنقید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان کے مذہبی فکر میں عقائد کے حوالے سے، فقہی آراء کے حوالے سے اور فلسفیانہ اور عرفانی آراء کے حوالے سے ان پہ بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تاریخی حوالے سے، تاریخی فکر کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے یا اس پہ بات ہو سکتی ہے، خاص طور پر تاریخ کے کچھ وہ واقعات جس کو شیعہ سنی میں متنازعہ واقعات ہے اور جس کے ساتھ بہت سے لوگوں کے جذبات اور احساسات جڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پھر ہم تھوڑی سی بات یہ کریں گے آگے کہ اہل تشیع کے بنیادی اعتراضات آغا صاحب پر کیا ہیں، اور تیسرا جو نقطہ ہے یا تیسرا جو پہلو جس سے بات ہو سکتی ہے وہ ہے سیاسی فکر، یعنی آغا صاحب کی جو سیاسی فکر، سیاسی آراء ہے اس کے اوپر گفتگو، اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے سیکولر اور لبرلز نقطۂ نظر سے بات ہو سکتی ہے، جمہوریت پسند، آئین پرست، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نقطۂ نظر سے بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سید صاحب کے جو جمہوریت وغیرہ سے متعلق کچھ خیالات ہیں ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے فوجی جمہوریت کے اوپر ایک بات کی، اس پہ بہت تنقید ہوئی اور ہو سکتی ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آغا صاحب پر گفتگو ہوگی یا ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ ان کے سیاسی اسلام کے حوالے سے گفتگو۔ اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب جب ہم سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر روایتی سنی فکر کو بنیاد بنا کر ان پہ تنقید، پھر سنی الاصل جو مفکرین ہیں یعنی جن کی بنیادیں سنیوں میں تھی ان کی بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے۔ ولایت فقیہ کے حوالے سے جو امام خمینی کا تصور ہے، جس کو ہم سیاسی تصور ولایت فقیہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے۔ سیاسی اسلام سے اختلاف رکھنے والے لوگوں میں سیکولر اور لبرلز لوگ ہیں،
جو کہ شیعہ سنی دونوں میں ہے، روایتی شیعہ اصولی جو کہ ولایت فقیہ ہے، خمینی کے مخالف ہے، اس نقطۂ نظر سے بات ہو سکتی ہے، اخباری جو کہ ولایت فقیہ کے تصور ہی کے خلاف ہے، ان کے حوالے سے یعنی وہ کس طرح سے آغا صاحب کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم جن کو غالی اور نصیری کہتے ہیں وہ کس طرح سے آغا صاحب کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ جس پہ بات ہوگی وہ ہے فکر خمینی کے حقیقی علمبردار، یعنی اس وقت پاکستان میں خمینی صاحب کے نام لینے والے بے شمار لوگوں میں سے ہماری طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ اس وقت خمینی کے فکر کے حقیقی علمبردار جو ہے وہ آغا جواد نقوی صاحب ہے، وہ کس طرح ہے اس پہ بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد ولایت فقیہ سیاسی کو ماننے والے جو لوگ ہیں پاکستان میں، جو خامنائی امام خمینی کے گن گاتے ہیں، وہ جب آغا صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کی پریشانی کیا ہے، کیا ہو سکتی، اس سے بات ہوگی۔ اسی طرح ہم ایک اور پوائنٹ پہ بات کریں گے، وہ ہے کیا آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی مرحوم جو گزشتہ دنوں وفات پا گئے، کیا انہوں نے خمینی صاحب کی تکفیر کی؟ یا آغا جواد صاحب نے اپنی گفتگو میں جو ان کی وفات کی بات انہوں نے کی تھی تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ان کی تعریف اور توصیف بھی کی آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب کی، اور پھر آغا صاحب نے ان پہ تنقید بھی کی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، تعریف اور توصیف اور تنقید دونوں ہونی چاہیے۔ تو اس میں گفتگو کرتے انہوں نے ایک بات کی جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہوا اور ان کے اوپر مختلف قسم کے لانچھن اور الزامات لگائے گئے۔ پھر ہم آخر میں حوزہ علمیہ قم کے ایک اخلاق کے استاد حضرت آیت اللہ مؤیدی صاحب کا ان کا ایک مضمون کہے، ایک ویڈیو گفتگو ہے ان کی، اس گفتگو میں انہوں نے جواد نقوی صاحب سے متعلق کیا کچھ کہا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان ہو یا کوئی اور ملک دنیا بھر میں جو ہمہ جہت جو شخصیتیں ہوتی ہے، جو عبقری شخصیتیں ہوتی ہے، جو بہت جینیس لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے میدان، اپنے فیلڈ اور اپنے موضوع اور اپنے دائرہ فکر کے اندر جو نئے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ان خیالات کے اظہار میں وہ اپنوں اور بیگانوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے اور پھر وہ نئی راہیں نکالتے ہیں، تو یہ لوگ بہت بہادر بھی ہوتے ہیں، قابل قدر بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان کی بنیادی فکر سے اختلاف رکھیں، ان کے فکر کے ذیلی چیزوں سے اختلاف رکھیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جب تک آپ کے پاس کوئی ٹھوس اور واضح ثبوت نہ ہو، مختلف قسم کے الزامات لگانا، یہ ایک علمی میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس قسم کے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، آج بھی موجود ہے، آپ کے ہاں آج بھی کئی لوگ ہیں جن میں سے ایک ہمارے سید جواد نقوی صاحب ہیں۔ تو ایسے بڑے لوگ ہیں جن کے افکار، جب وہ اپنے افکار اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تحریر اور تقریر کی شکل میں، تو ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، ان پہ بات ہو سکتی ہے اور وہ متنازع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت قابل قدر بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب آغا صاحب کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہری پور ہزارہ سے ہے، اور وہاں کے ایک بڑے شیعہ عالم مدرس اور خطیب ہے، یعنی آغا صاحب عالم بھی ہے، خطیب بھی ہے، مدرس بھی ہے، مصنف بھی ہے۔ جامعہ اہل بیت اسلام آباد سے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی آغا صاحب نے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے قم چلے گئے، جہاں پر انہوں نے 30 سال تقریباً درس و تدریس میں گزارے، اور وہاں پر تحقیق کے مختلف علوم میں آپ نے تخصص کیا، اور پھر آپ کا جو شمار ہوتا ہے وہ ایک شیعہ فقیہ، مفسر اور فلسفی عرفانی شخصیت آیت اللہ جوادی عاملی کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ ان کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں آپ۔ پھر آپ نے پاکستان واپس تشریف لانے کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور پھر آپ نے مختلف موضوعات پہ سیمینارز کرائے۔ اس وقت آپ ایک بہت بڑے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے مدیر مہام بھی ہیں، اور اس کے تمام تر جو وہاں کے جو باقی شعبہ زندگی، وہاں پر جو باقی شعبہ جات ہے، وہ سب آپ کی زیر نگرانی سرگرم عمل ہے۔ اب ہم جب بات یہ کرتے ہیں کہ بھئی آغا صاحب کی فکر کی کن پہلوؤں پہ بات ہو سکتی ہے، تو مثال کے طور پر سب سے پہلے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مذہبی فکر، ٹھیک ہے، تو آغا صاحب کی مذہبی فکر، آپ کا تعلق ظاہر سی بات ہے اثنا عشری شیعہ سے ہے، ٹھیک ہے، اثنا عشری شیعہ اصولی، عرفانی اور جو فلسفیانہ مکتبہ فکر، اس سے آپ کا تعلق ہے۔ اب اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان کی مذہبی فکر ہے۔ اب اس مذہبی فکر کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں
تو اس میں انہوں نے کچھ وہ باتیں کی یا کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جو شیعہ نقطۂ نظر سے بھی وہ قابل گرفت بات تھی، اور سنی نقطۂ نظر سے ظاہر سی بات ہے وہ باتیں قابل گرفت ہے۔ اس پہلو سے ہم ان کے عقائد کے معاملات، فقہی آراء اور عرفانی آراء، ان سب کو ہم حذف کرتے ہیں، یعنی ان سب پہ بات نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے مخالفین ان پہ الزام لگاتے ہیں، حالانکہ بنیادی عقائد کی باتوں میں وہ تشیع سے اختلاف نہیں رکھتے۔ بنیادی جو فقہی آراء ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ جن مراجع تقلید سب کو وہ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو اگر کسی ایک دو ضمنی مسئلے میں اگر انہوں نے کوئی الگ راہ لی تو اس کو بہت زیادہ برا بنایا گیا، ان کو بہت زیادہ اس پہ تنقید کی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تاریخی واقعات، خاص طور پر شیعہ سنی متنازعہ امور سے متعلق کچھ آپ کی گفتگو ہے جس کو بہت زیادہ اچھالا گیا۔ آپ پر جو اہل تشیع کے جو بنیادی اعتراضات ہیں وہ ہم نے جب دیکھے تو اس میں سے ایک تو سب سے بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ پاکستانی شیعوں کو آپ نے تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الزام آپ کسی پر بھی لگا سکتے ہیں، آپ راجہ صاحب پہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ امیر شہیدی پہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ ساجد نقوی پہ بھی لگا سکتے ہیں، تو یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ بھئی انہوں نے زنجیر زنی کو سنت یزید قرار دیا، اپنے آپ کو اذیتیں دینا یہ اہل ستم کا طریقہ ہے۔ یعنی گفتگو کرتے ہوئے جب وہ فلسفہ قیام امام حسین وغیرہ پہ بات کرتے ہیں آغا صاحب، تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ گریہ نہ کرے یا امام کا غم نہ منائے، انہوں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی صرف یہ چیز قیام امام حسین یا عزاداری کا فلسفہ نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے زنجیر زنی کی صرف آغا سید جواد نقوی صاحب ہی نہیں بلکہ بہت عرب دنیا اور ایران کے بہت سے بڑے مراجع ہے جو اس کو غلط سمجھتے ہیں، جو اس کی بالکل تردید کرتے ہیں یا اس کی نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اوپر ایک ذاتی الزام لگائے، بھئی آپ جو سید اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ کوئی سید نہیں، جعلی ہے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عروۃ الوثقیٰ میں ایک سنی مولوی نے تقریر کرتے ہوئے مختار ثقفی کی توہین کی اور آغا صاحب خاموش رہے۔ پھر آگے یہ بھی کہ آپ خود بھی مختار ثقفی کے حوالے سے منفی رائے رکھتے ہیں، تو اس پہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کسی ولاگ میں بات کی تھی کہ مختار ثقفی جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی، مورخین کے ہاں وہ ایک متنازعہ شخصیت ہے۔ خود شیعوں کے ہاں ائمہ سے، امام سے ان کی مذمت میں بھی اقوال ملتے ہیں اور ان کی حمایت میں بھی کچھ چیزیں لوگ لے کر آتے ہیں، تو وہ اس طرح کی شخصیت ہے، نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ کوئی بہت زیادہ شیعہ دنیا کے لیے وہ کوئی ایسی شخصیت ہے جن کو آپ یہ کہیں کہ ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ کے تشیع کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات انہوں نے قاتلین امام حسین کا ایک انتقام لینے کی تحریک چلائی، تو اس حوالے سے ان کی ایک اہمیت ہے، مقام ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کی فضیلت پہ اب جو کچھ کام کیا جا رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح ان کے اوپر ایک الزام شیعوں کا یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین کو مجرم کہا۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے کہ وہ گفتگو آپ آغا صاحب کی سنیں تو وہ جو اس گفتگو کو بنیاد بنا کے آغا صاحب پہ الزام لگاتے، ہم ان کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فکری اور علمی طور پر انتہائی بددیانت لوگ ہیں، کیونکہ اس کے اندر آغا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید جس نظر سے امام کو دیکھتا تھا امام مجرم تھے، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا، یعنی یزید کیا امام کو مجرم نہیں سمجھتا تھا، ان کو صحیح سمجھتا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے، تو یہ آغا صاحب پر الزام لگایا گیا۔ اسی طرح یہ کہا کہ بھئی آغا صاحب نے اپنی کسی تقریر میں معاویہ کو امام کہا اور یہ کہا کہ معاویہ کو اللہ نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا۔ اب آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک شخص جو شیعہ ہو، ظاہر سی بات ہے جواد نقوی صاحب نے نہ خود اپنے آپ کو تشیع سے باہر کیا، نہ ان کے بنیادی فکر اور عقائد میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ شیعہ نہیں رہے۔ ہمارے آغا صاحب شرف الدین وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، لیکن آغا جواد نقوی صاحب ابھی تک یہ بات نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص شیعہ ہو اور جس حد تک بھی وہ اس کی علمی آراء میں کچھ مسائل ہو، اختلافات ہو اپنی شیعہ فکر سے، کچھ چیزوں سے، تو اگر وہ شیعہ تو وہ یہ بات کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی شخص سن کے ہی اس کو مسترد کرنا چاہیے کہ یار تم، اور اگر کوئی ویڈیو لے کر بھی آئے تو اس کو بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ جس ویڈیو کو بنیاد بنا کے بات کی وہ ایڈٹ ہے، یعنی اس میں جو انہوں نے امیر معاویہ کی سیاست پہ ایک گفتگو ہے ان کی، اس سے بات کرتے کرتے انہوں نے ایک اور گفتگو جو انہوں نے حضرت علی سے متعلق کی، اس حصے کو وہاں پر معاویہ کا جہاں نام آ رہا تھا اس کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو پھیلایا گیا کہ بھئی یہ انہوں نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہا۔ ایک اعتراض ان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے مجالس اعزاء کو تراویح سے تشبیہ دی، اور تراویح جو ہے وہ اہل تشیع کی نقطۂ نظر سے بدعت ہے، تو ایک بدعت کا عمل جو ہے، بدعت کا ایک کام ہے،
اس کے ساتھ انہوں نے مجالس اعضاء کو تجویز دی۔ حالانکہ اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی واضح ہے کہ جب یہ کرونا کے ایام تھے اور اس کے اوپر یہ بات ہوئی کہ نماز مسجدوں میں اجتماعی نماز پر اور تراویح وغیرہ پر پابندی ہوگی، تو انہیں دنوں یہ بھی بات تھی کہ جو مجالس کا انعقاد ہوتے ہیں تشیع کی ہاں اس کو بھی بند کیا جائے، اس پر بھی پابندی لگائی جائے۔ تو اس حوالے سے یہ جو بات انہوں نے کی تو اس کو تشبیہ دینے کے لیے کہ بھائی جس طرح اہل سنت کے ہاں تراویح ایک سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، تو اگر اس پہ پابندی ہو سکتی ہے کسی مسئلے کی وجہ سے تو وقتی طور پر، تو اس طرح سے مجالس پہ بھی پابندی ہونا یہ کوئی معیوب بات نہیں۔ بات انہوں نے اس پس منظر میں کہی تھی، مخالفین نے اس کو یوں رنگ دیا کہ انہوں نے مجالس کو جو ہے وہ تراویح سے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح عصمت آدم کے مسئلے پر جب قرآن پاک کی وہ آیت ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو اب عصمت آدم کا مسئلہ جڑا ہوا ہے عصمت انبیاء سے۔ اس حوالے سے دیکھیں تمام جو ہمارے پاس شیعہ سنی دونوں مسالک ہے وہ عقیدے کے طور پر، اعتقادی طور پر عصمت کے قائل ہے کہ نبی معصوم ہوتے۔ اب اس عصمت کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی پوری تعریف کیا ہے، اس کی جو اطلاقات وغیرہ اس پہ اختلاف ہے، اور پھر قرآن پاک میں کچھ آیات اس قسم کی ہیں جس کے اندر انبیاء کرام کی طرف کچھ اس قسم کی چیزوں کا انتساب ہے جو ہمارے مزعومہ تصور عصمت کے خلاف ہے۔ تو یہ چیز موجود ہے۔ تو آغا صاحب نے کوئی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تو اس کو بنیاد بنا کر اس کو پتنگڑ بنایا گیا۔ پھر ان پہ ایک الزام یہ ہے، یا ان کے مخالفین کے بارے میں کہتے ہیں شیعہ یہ سب بات جو کر رہے ہیں یہ شیعہ لوگ کر رہے ہیں، اس پہ یہ ہے کہ آپ نے اہل کوفہ کو قاتل امام حسین کہا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آغا صاحب نے یہ نہیں کہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے خطوط لکھے انہوں نے آخر میں بے وفائی کی، اور یہ تاریخ سے تسلیم شدہ بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کسی نے آغا صاحب کے اوپر الزام یہ لگایا کہ لبادہ تشیع میں دیوبندیت کا پرچار کرنے والا، یعنی اب یہ بات بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ان کی ساری گفتگو، ان کا پورا عملی میدان، ان کا جو کام ہے، ادارہ ہے، سب کچھ جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر ظاہر سی بات ہے ان کے جو سارے فقہی جو اعمال وہ سر انجام دیتے ہیں، ان کا جو اعتقادی وہ ہے، اس کا ایک جو بیان ہے وہ سب کچھ تشیع کا ہے۔ آپ یہ کہنا کہ بھئی وہ دیوبندی ہے اصلاً، اور وہ جو ہے نا وہ تشیع کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ پھر یہ کہا کسی نے کہ بھئی 16-17 خاندان شیعہ خاندان سنی ہو گئے، اب یہ بھی ایک الزام ہے۔ اچھا اب بہت سے لوگ ایسے جن کو ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اصول کافی کی کچھ چیزیں پڑھی، بہار کی کچھ چیزیں پڑھی تو ہم تو شیعت سے بدگمان ہو گئے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کتابوں نے شیعہ کو سنی کر دیا؟ ٹھیک ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ شیعہ سے سنی ہونا، سنی سے شیعہ ہونے کیا مسئلہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی، لیکن یہ اب چونکہ ان پہ الزام لگانا تھا، ان کو برا بنانا تھا، تو ایک الزام ان کے اوپر یہ لگایا۔ ایک مولانا صاحب نے ان کے کچھ اسٹوڈنٹس بچے ہیں جنہوں نے ایک بینر لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا ولایت الا ولایت سے، غیر اسلام نظاموں کے حوالے سے جو کچھ بھی کہہ رہے وہ 100% درست کہہ رہے ہیں، اور آغا جواد نقوی صاحب اس تصور ولایت فقیہ کو ماننے والا ہو کر، اس کے مبلغ ہونے کے ناطے وہ جو کفر کی تعبیر کرتے ہیں، وہ جو شرک کی تعبیر کرتے ہیں، وہ بالکل درست ہے۔ یہاں پر آپ نے ان کو خوارج کی بات کر کے، یہ وہی فضول بات ہے جو یہاں پر سنیوں کے ہاں ہے کہ یہ خارجی، بھائی یہ چیز آپ کے ہاں موجود ہے نا، یا تو آپ امام خمینی اور اس پورے طبقے کو خارجی کہہ دیں جس طرح ان کے مخالفین کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں وہ، آپ ان کے مخالفین کی گفتگو، شیعوں میں مخالفین، سنی تو ان کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، شیعوں میں جو اس ولایت فقیہ کے مخالف ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا، وہ اس نظام کو فرعونی نظام کہتے ہیں، اس کو یزیدی کہتے ہیں، اس کو اموی نظام حکومت کہتے ہیں، کس کو؟ ولایت فقیہ کے اس نظام کو جو ایران کے اندر قائم ہے، اور اس کی بنیاد سیاسی اسلام کے اوپر وہ عمارت اس کی کھڑی ہے۔ تو اگر آپ ایک طرف آپ خود ولایت فقیہ کو ماننے والے ہیں، اور اوپر سے آپ اس پہلو پہ جواد نقوی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں جو کہ اس سیاسی اسلام یا ولایت فقیہ کے سیاسی تصور کو ماننے کا لازمی نتیجہ اور تقاضا ہے، تو پھر آپ خود جو ہے نا وہ دوغلی اس کا شکار ہے، یا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں، یا سمجھنے کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تحریر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا اب اسی پر میں اس پوائنٹ کو ختم کرنے سے پہلے، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، یعنی جن کو یہ خیال ہے کہ بھئی اس وقت آغا جواد نقوی صاحب اسلامی نظام، جمہوریت کے خلاف، اسلامی نظام کی حمایت میں، ولایت فقیہ کے حق میں، نظام ولایت کے حق میں جو بات کر رہے ہیں، وہ کس حد تک اس کی بنیادیں کہاں ملتی ہیں، وہ کہاں تک درست ہے، کیوں درست ہے؟ تو اس کے لیے میں یہاں پر سید محمد حسن رضوی صاحب کی ایک پوسٹ ہے، اس میں سے ایک اقتباس پڑھتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جواد نقوی صاحب کی تعریف کرتے ہوئے،
ایسے میں غیرت و حمیت کا پیکر فرش شناس ایک سید عالم دین اٹھ کھڑا ہوا، جس نے دنیا کی لذتوں اور آرام و سکون کے لمحوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھا پھینکا اور سربکف مجاہد کی طرف عملی طور پر مدبرانہ طریقے سے میدان میں حاضر ہو گیا۔ میدان میں اپنے فرض کو انجام دینے کے لیے خود ساختہ طور طریقے نہیں گھڑے، بلکہ اس سید بزرگوار نے سنیے سیرت انبیاء سے رہنمائی حاصل کی اور تبلیغ و دعوت حق کو اپنی روش قرار دی، اور اپنے بیانات، خطبات اور وعظ و نصیحت سے انسانی نفوس میں بلند و بالا طاغوتی ایوانوں میں نظام الہی، نظام ولایت، نظام امامت اور نظام امت کے توحیدی شعار بلند کیے، جس سے اپنے غیر سب ہی کانپ اٹھے۔ لیکن العجب ثم العجب، جو ہونا چاہیے اس کے برعکس ہوا، بجائے اس کے کہ قلوب کو طاہر اور پاکیزہ کر کے ولایت الہی میں داخل ہونے کی مشق کاٹی جاتی، لیکن ہونے یہ لگا کہ ولایت الہی سے ناامیدی کا درس دیا جانے لگا، اور شیطانی جمہوریت کو عملی اور نظام ولایت کو خیالی کہا جانے لگا، بجائے اس کے کہ منافقانہ رویہ اور زندگی ختم کی جائے۔ لیکن ہونے یہ لگا کہ منافقت کو مجبوری اور اضطراری کیفیت کا نام دے کر عین ایمانی قرار دیا گیا، اور خالص ایمانی معاشرے کی کوشش کو دور از کار خواب بیان کیا جانے لگا، بجائے اس کے کہ تواغیت سے بیزاری اور ناامیدی دلائی جائے۔ یہ بالکل پرفیکٹ طور پر بالکل درست طریقے سے انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ محترم سید محمد حسن رضوی صاحب نے اس تصور ولایت فقیہ کی جس کو ہم امام خمینی اور ان کے بعد کا تصور کہتے ہیں، جس کو ہم سیاسی اسلام کی سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی روح سے یہ بات بالکل درست ہے، اور اس کی روح سے آغا جواد نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے اگر اس کو رد کرنا ہے، اس کی تردید کرنی ہے، اس کو باطل اور غلط ثابت کرنا ہے، اس تصور ولایت فقیہ کے نتیجے میں جمہوریت کی جو خلاف بات ہوتی ہے، غیر الہی حکومتوں کے خلاف جو بات ہوتی ہے، طاغوت جس کو کہا جاتا ہے، کفر اور شرک جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اگر اس کو رد کرنا ہے تو پھر آپ کو اس یا تو آپ کو شیعہ اخباری اور ولایت فقیہ کے اس تصور کو ماننا پڑے گا، شیعہ اصولی بن کر، جو امام خمینی کا مخالف تصور ہے، یا ان کے مقابلے پہ جو امام کی غیبت کے بعد سے جو ایک تصور موجود رہا شیعہ دنیا میں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو پکا اخباری بننا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو مکمل سیکولر اور لبرل بننا پڑے گا۔ آپ ایک طرف خمینی صاحب کی تصور ولایت فقیہ کی حمایت بھی کریں، اس کو درست بھی سمجھیں، اس کو نظام اسلامی بھی قرار دیں، اور پھر اس کے ایک حامی کی طرف سے، اس کے ایک مبلغ کی طرف سے جب وہ اس کی تعبیر پیش کی جائے تو آپ اس کو اس طرح سے برا بنا کے پیش کریں، تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، نہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی یہ بات، ٹھیک ہے۔ کوئی اور گل وچ اور بھی ہو سکتا ہے، جو علامہ ہمارے خادم رضوی صاحب کہتے ہیں نا، پتر گل وچ اور ہے، تو پتہ نہیں اب گل وچ اور ہے یا حقیقتاً یہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے بات کی کہ امام خمینی سید جواد نقوی صاحب کی فکر کے اوپر جب آپ ان کے سیاسی اسلام کی تصور پہ تنقید کریں گے تو کس طرح سے اس پہ تنقید بنتی ہے، اس پہ میں نے ڈاکٹر حسین صاحب کی تحریر پیش کی، ڈاکٹر سکندر رزین صاحب کی تصویر پیش کی، ان کی تحریر پیش کی، اور دو تحریریں اور پیش کی، ان میں سے ایک کا تو مجھے نہیں پتہ لگا کہ وہ، یہ تو پتہ لگا کہ وہ شیعہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ امام خمینی کے تصور ولایت فقیہ کو مانتے، یعنی جو آخری جس شخص کی، آخر سے پہلے میں نے جس شخص کا آپ کو بتایا رسول میر صاحب، وہ واضح طور پر خمینی صاحب کے تصور ولایت فقیہ کو ماننے والا ہے، لیکن اس کو ماننے کے بعد ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس کو ماننے کا لازمی نتیجہ وہی ہے جو جس کے اوپر اس وقت سید جواد نقوی صاحب کھڑے ہیں، اس تصور ولایت فقیہ کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہی ہے، لازمی اس کی تبلیغ اسی طرح ہوگی، اس کی تعبیر اسی طرح ہوگی جس طرح سے آغا جواد نقوی صاحب فرما رہے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ابھی تک جو تھوڑا بہت دیکھا ہے پاکستان کے اندر شیعہ علماء کو، مبلغین کو، اور یہاں پر جو تحریر اور تقریر کے میدان میں جو تشیع کے جو آپ کہیں ترجمان کہیں، اس کے ذمہ داران کہیں، تو اس میں ہمارے خیال میں فکر خمینی کے حقیقی علمبردار جو ہے وہ سید جواد نقوی صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ امام خمینی صاحب کے مخالف ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ جواد نقوی صاحب کے بھی آپ مخالف ہونا بالکل بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایک طرف ورد کرتے ہیں امام خمینی کا، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے تقریر تحریر خمینی 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 امام خمینی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ جو ہے
خمینی صاحب کی فکر کی حقیقی ترویج نہیں کرتے تو پھر آپ محض صرف بس آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام خمینی کی فکر بنیادی ہے کیا. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سید جواد نقوی صاحب جو ہے وہ فکر خمینی کے پاکستان میں حقیقی علمبردار ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امام خمینی کی فکر کے صحیح ترجمان اور اس کی جو شاعری میں جو چند لوگ ہیں ان میں جواد صاحب کا نام بھی آتا ہے، اور پاکستان کے تناظر میں ہماری نظر میں فی الحال واحد شخص ہے جنہوں نے ہر حوالے سے امام خمینی کی فکر کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کو اپنی تبلیغ کا محور بنایا. اس کی تبلیغ کی اپنے عزاداری کے جلوسوں میں، اپنے نجی محفلوں میں، اپنے وحدت کی کانفرنسز میں، اپنے انٹرویوز کے اندر، ہر جگہ آپ دیکھیں تو فکر خمینی کے حقیقی علمبردار، حقیقی شاعری، اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنے والے، اس کو ٹھیک طرح سے سمجھانے والے پاکستان میں اگر کوئی عالم دین کا آپ نام پوچھیں گے تو وہ جواد نقوی صاحب ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فکر صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے فی الحال، ٹھیک ہے. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خمینی صاحب کا نام لیتے نہیں سکتے وہ پھر دوسرے لب و لہجے میں جب جواد نقوی صاحب کو دیوبندیوں کا ایجنٹ، اسرائیل کا ایجنٹ، پلانٹیڈ، نکل جاؤ، تشیع کے دشمن، عزاداری کے دشمن، فلانا، یہ سب جب یہ لوگ کہتے ہیں تو اس پہ ہمیں ان کے دوغلے پن پہ حیرت ہوتی ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ خمینی صاحب کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں ہر وقت، اور دوسری طرف جب آپ فکر کی بات آئیں تو پھر آپ ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے. ترجمانی وہ شخص کر رہے ہیں جس کو آپ تشیع سے نکالنا چاہتے ہیں، جواد نقوی صاحب. دیکھیں اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فکر خمینی کے حقیقی علمبردار ہیں، فکر خامنائی کے حقیقی علمبردار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ولایت فقیہ کا تصور ہے، امام خمینی کا جو تصور ولایت فقیہ ہے، جس کی بنیاد پہ ایک سیاسی نظام کھڑا کیا گیا اور گزشتہ 45 سال سے وہ نظام موجود ہے، سرگرم عمل ہے، اب اس کے مخالفین بھی ہے، اس کے حامی بھی لوگ ہیں. اس تصور ولایت فقیہ، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ولایت فقیہ تشیع کے جو اصولی مکتبہ فکر ہے ان کے ہاں یہ بنیاد ہے. جو اصولی مکتبہ فکر شیعوں کا ہے اس کے اندر تصور یہ ہے کہ جو فقیہ ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے، وہ دین کی تعبیر اور تشریح کرتا ہے، اور جن کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ ان کے تقلید کرتے ہیں. اور ایک وقت میں کئی مراجع، کئی فقہا، کئی مجتہدین ہو سکتے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہے، بے شک کئی لوگ ہیں جن کو ہم مرجع تقلید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مراجع اعظام جن کو کہا جاتا ہے. تو اگر جو شیعہ اصولی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ان کے ہاں فقیہ کی ولایت کا تصور پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کہ جو غیر فقیہ ہے اس کے اوپر فقیہ کو ایک ولایت حاصل ہے. جو غیر فقیہ ہے، جو مقلد ہے، وہ اپنے دینی معاملات میں جس فقیہ اور جس مجتہد کی وہ تقلید کرتا ہے وہ اپنے مسائل کا حل ان سے لے کر اپنی دین کی زندگی وہ شخص گزارے گا. ٹھیک، اب اس کے اندر جو مسئلہ آیا وہ امام خمینی صاحب کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوا، جہاں کہ میں جب انہوں نے اس کو ایک سیاسی نظام کے طور پر اس کو پیش کیا، یہ انقلاب ایران کیا اور کیوں، کیا بنیادیں تھیں، پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، کیا وہ ولایت فقیہ کے نظام کو بنیاد بنا کے انقلاب لایا گیا تھا، اس پہ ہم نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی، وہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے. اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی ہے تو آپ اس کو ضرور سنیں. وہ 50-60 کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہے وہ ہماری جو گفتگو ہے. تو اس لیے آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل مل جائے. تیسری وجہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ آغا جواد نقوی صاحب جو ہے وہ فکر خمینی کے حقیقی علمبردار ہے، تو تیسری جو وجہ ہے وہ ہے وحدت کے فروغ، یعنی اتحاد بین المسلمین کا جو نعرہ ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے، اس نعرہ اور اس فلسفے کے جو بہت حقیقی طور پر شیعہ دنیا میں جو اس کے علمبردار تھے وہ ہمارے خیال میں آیت اللہ العظمیٰ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہے. اس سے پہلے بھی تھا یہ تصور، ایسا نہیں ہے، دنیا میں یہ بات مسلمانوں میں رہی کہ اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود رہی، لیکن جس شدت کے ساتھ باقاعدہ اس کو ایک عملی جامہ پہنایا وہ حضرت امام خمینی ہے.
امام خمینی صاحب نے جو پہلا خمینی ہے، ہم نے امام خمینی کی فکر کی کے اندر تبدیلی اور اس کے اوپر ارتقاء پر بھی ایک ویلاگ یا ایک گفتگو کی ہوئی ہے، ایک شاید 20-25 منٹ کی گفتگو ہے، ہمارے اس چینل پہ موجود ہے کہ امام خمینی ایک متعصب شیعہ عالم سے وحدت اتحاد بین المسلمین کے علم بردار تک، آپ اس خمینی کو دیکھیں گے جو کشف الاسرار کے خمینی ہے، اور اس خمینی کو دیکھیں گے جو انقلاب کے آس پاس اور انقلاب کے بعد کے خمینی ہے، تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو فکر جو انہوں نے دی اور اس فکر کو جس طرح سے عملی جامہ پہنایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر، تو یہاں پر شیعوں میں بھی بہت سے علماء ہیں جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، سنیوں میں بھی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو شیعہ علماء میں جو اس فکر کے حقیقی شاری، حقیقی علمبردار اور عملی طور پر جو بندہ اس کے لیے سرگرم عمل ہے، وہ آغا سید جواد نقوی صاحب ہے۔ جواد نقوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف اس پر تقریریں کی ہوئی ہے، نہ صرف اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا ہوا ہے۔ ان کی ایک گفتگو ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ادارے العروۃ الوثقیٰ کے اندر بہت سے دیوبندی اساتذہ موجود ہے، تو یہ بالکل ہی ایک اچنبے کی بات ہے ہمارے ہاں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس جو 70% اسٹاف ہے وہ اہل سنت سے ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ باقاعدہ پورے سالانہ جو ایک کانفرنس وہ وحدت امت کے عنوان سے کرتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو ہر لحاظ سے فکر خمینی کا یہ جو پہلو ہے، اس پہلو کے بھی جو حقیقی علم بردار ہے، جس شخص نے اس کو باقاعدہ ایک حقیقت کے طور پر اس چیز کو بیان کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا، تو وہ آغا جواد نقوی صاحب ہے۔ تو ہم اس وجہ سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آغا جواد نقوی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اندر شیعہ علماء میں خاص طور پر خمینی فکر کے حقیقی علم بردار ہے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے۔ اچھا، اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اعتقادی اور فقہی جو مسلک ہے یا اس کی جو بنیادیں ہیں اس سے منحرف ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو آپ کے ہاں جو چیزیں موجود ہے فقہ میں ہو یا اعتقاد میں ہو، اس کی بھی کیٹیگریز ہے، یعنی تمام اعتقاد کی چیزیں برابر نہیں ہے، تمام فقہ کے معاملات برابر نہیں ہے۔ آپ کے ہاں فرض، واجب، مستحب، مباح، یہ ساری تقسیم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ جگہوں پر کمپرومائز کرنا، کچھ جگہوں پر اپنے مسلک کی غلطی کو ماننا، یا جس انداز سے ان مسائل کو بیان کیا جاتا تھا ان مسائل کو اس انداز سے بیان نہ کرنا اتحاد کے لیے، یہ سب چیزیں امام خمینی نے دی۔ یہی چیز آپ کو اپنا خامنائی صاحب کے اندر امام خمینی سے زیادہ اس کے اندر آپ کو بہتری اور شدت نظر آتی ہے، اتحاد کے حوالے سے حساسیت زیادہ نظر آتی ہے۔ بلکہ خامنائی صاحب کو ان کے جو مخالفین شیعہ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زیدی پلس سنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی اپنی کچھ وجوہات ہے جس کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے، وہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر جس وحدت کے لیے وہ کام کرتا، اب دیکھیں نا گزشتہ دن ہم نے ایک اپنے گفتگو میں بھی اس کا حوالہ دیا کہ خامنائی صاحب نے امیر معاویہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی سے کہا کہ اہل سنت کے لیے وہ بہت اہم اور مقدس ہے، آپ ان کے حوالے سے جو آپ قلب و لہجہ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں امام خمینی نے اس کے بعد سے امیر معاویہ پہ بات کرتے ہوئے احتیاط کی، پھر اس طرح قلب و لہجہ نہیں رکھا۔ خود خامنائی صاحب کی تقریریں آپ دیکھ لیجئے، ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے اتحاد پر دوبارہ ایک تقریر کی، ایک پروگرام سے خطاب کیا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اتحاد بین المسلمین کے کاس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ اغیار کے ایجنٹ ہے۔ تو اس حد تک جا کے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس فکر کو جس انداز سے لے کر آگے جا رہے ہیں، اپنوں کی مخالفت کو مول لے کر، گالم گلوچ کا سامنا کر کے، کردار کشی کا سامنا کر کے جو بندہ اس فکر کو آگے لے کے جا رہے وہ ہمارے ممدوح سید جواد نقوی صاحب ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ پھر ایک اور چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خمینی صاحب کی فکر کے نہ صرف علمبردار ہے بلکہ اس کے شارح بھی ہے اور اس کے حقیقی ترجمان بھی ہے، ایک وجہ خمینی صاحب اور سید جواد نقوی صاحب کی شخصیت میں ایک مماثلت اس حوالے سے کہ جس بات کو یہ لوگ درست سمجھ رہے اس کو ببانگ دہل کہہ دیتے ہیں، جس کو غلط سمجھتے اس کو بھی کہتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی ذات میرے مسلک پہ پڑتی ہے یا کسی اور مسلک پہ۔ یہ خوبی بھی امام خمینی کے اندر موجود ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ ہمارے سید جواد نقوی صاحب کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز وہ اہل تشیع کی، ہاں ہم ابھی اس پہ اگلی جو
گفتگو ہوگی وہ اسی پہ ہوگی، لیکن یہاں پر عرفان اور فلسفہ، یعنی امام خمینی جو ہے شیعوں کے مراجی فقہا اور علماء میں سے وہ مرجع، وہ فقیہ، وہ عالم ہے جو خود عرفان اور فلسفے کے نہ صرف ماہر تھے بلکہ وہ خود عارف بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شیعت کے اندر جو فلسفہ اور عرفانیت کے جو علمبردار لوگ ہیں ان میں امام خمینی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کے علمبردار یا اس کی پر بات کرنے والے جو ہے وہ آغا سید جواد نقوی صاحب ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس کے اوپر بنیاد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آغا صاحب جو ہے وہ فکر خمینی کے پاکستان میں حقیقی جو علمبردار ہے وہ آپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بات کی تھی ضمناً، ابھی دوبارہ اس سے ضمناً بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے جواد نقوی صاحب کی جو ناقدین ہے خاص طور پر شیعوں میں، اور ان شیعوں میں جو اصولی ہیں اور جو ولایت فقیہ کے اس تصور کو مانتے ہیں جو امام خمینی کا تصور ہے، اور جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر جگہ امام خمینی کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن وہ جب سید جواد نقیب پہ جن پہلوؤں سے تنقید کر رہے ہیں ان سے بہت سے پہلو وہ ہے جو امام خمینی کے پہلو ہے، یعنی اگر آپ ان پہلوؤں کی وجہ سے ان کو خارج عن الملت سمجھتے ہیں، ان کو شیعت کا دشمن سمجھتے ہیں، ان کو اغیار کا ایجنٹ سمجھتے ہیں، ان کو دیوبندی سمجھتے ہیں، ان کو سنی سمجھتے ہیں، آپ ان کو پلانٹڈ سمجھتے ہیں، تو وہ بہت سارے پہلو وہ ہے جو سیاسی اسلام کا پہلو ہے، اتحاد المسلمین کا پہلو ہے، اور اس اتحاد المسلمین کے فروغ کے لیے بہت آگے جا کر بات کرنا اور عملی قدم اٹھانا، تو ان سب پہلوؤں میں تو پھر یہ آپ کو خمینی صاحب کے اوپر بھی یہ سارے فتوے لگانا پڑیں گے، ان پر بھی پھر آپ کو اسی طرح تنقید کرنی ہوگی کہ وہ جو خمینی صاحب ہے نا وہ اغیار کے ایجنٹ تھے، وہ جو ہے دیوبندی یا سنی تھے، وہ جو ہے شیعوں کے مخالف تھے، وہ جو ہے وہ عزاداری کے مخالف تھے، وہ جو ہے وہ امام حسین اور کربلا کی جو کے اوپر جو ہم لوگ مجالس اور عزاداری کی جو محفلیں منعقد کرتے وہ اس کے خلاف تھے۔ تو یہ سارے الزام پھر آپ کو امام خمینی صاحب پر اور ان سے زیادہ خامنائی صاحب پر بھی لگانے پڑیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ الزامات جو ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا، تیسری وجہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ آغا جواد نقوی صاحب جو ہے وہ فکر خمینی کے حقیقی علمبردار ہے، تو تیسری جو وجہ ہے وہ ہے وحدت کے فروغ، یعنی اتحاد بین المسلمین کا جو نعرہ ہمارے ہاں لگایا جاتا ہے، اس نعرہ اور اس فلسفے کے جو بہت حقیقی طور پر شیعہ دنیا میں جو اس کے علمبردار تھے وہ ہمارے خیال میں آیت اللہ العظمیٰ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ہے۔ اس سے پہلے بھی تھا یہ تصور، ایسا نہیں ہے، دنیا میں یہ بات مسلمانوں میں رہی کہ اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور اس طرح کی ساری چیزیں موجود رہی، لیکن جس شدت کے ساتھ باقاعدہ اس کو ایک عملی جامہ پہنایا وہ حضرت امام خمینی ہے۔ امام خمینی صاحب نے جو پہلا خمینی ہے، ہم نے امام خمینی کی فکر کی کے اندر تبدیلی اور اس کے اوپر ارتقاء پر بھی ایک ویلاگ ایک گفتگو کی ہوئی ہے، ایک شاید 20-25 منٹ کی گفتگو ہے ہمارے اس چینل پہ موجود ہے کہ امام خمینی ایک متعصب شیعہ عالم سے اتحاد بین المسلمین کے علمبردار تک، آپ اس خمینی کو دیکھیں گے جو کشف الاسرار کے خمینی ہے، اور اس خمینی کو دیکھیں گے جو انقلاب کے آس پاس اور انقلاب کے بعد کے خمینی ہے، تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو فکر جو انہوں نے دی اور اس فکر کو جس طرح سے عملی جامہ پہنایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر تو یہاں پر شیعوں میں بھی بہت سے علماء ہیں جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، سنیوں میں بھی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو شیعہ علماء میں جو اس فکر کے حقیقی شاعری، حقیقی علمبردار اور عملی طور پر جو بندہ اس کے لیے سرگرم عمل ہے وہ آغا سید جواد نقوی صاحب ہے۔ جواد نقوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف اس پر تقریریں کی ہوئی ہے، نہ صرف اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا ہوا ہے۔ ان کی ایک گفتگو ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ادارے العروۃ الوثقیٰ کے اندر بہت سے دیوبندی اساتذہ موجود ہیں، تو یہ بالکل ہی ایک اچنبے کی بات ہے ہمارے ہاں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس جو 70% اسٹاف ہے وہ اہل سنت سے ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد وہ باقاعدہ پورے سالانہ جو ایک کانفرنس وہ وحدت امت کے عنوان سے کرتا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو ہر لحاظ سے فکر خمینی کا یہ جو پہلو ہے، اس پہلو کے بھی جو حقیقی علمبردار ہے
جس شخص نے اس کو باقاعدہ ایک حقیقت کے طور پر اس چیز کو بیان کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا تو وہ آغا جواد نقوی صاحب ہے۔ تو ہم اس وجہ سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آغا جواد نقوی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اندر شیعہ علماء میں خاص طور پر خمینی فکر کے حقیقی علمبردار ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے۔ اچھا، اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے اعتقادی اور فقہی جو مسلک ہے یا اس کی جو بنیادیں ہیں اس سے منحرف ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو آپ کے ہاں جو چیزیں موجود ہے فقہ میں ہو یا اعتقاد میں ہو، اس کی بھی کیٹیگریز ہے، یعنی تمام اعتقاد کی چیزیں برابر نہیں ہے، تمام فقہ کے معاملات برابر نہیں ہے۔ آپ کے ہاں فرض، واجب، مستحب، مباح یہ ساری تقسیم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ جگہوں پر کمپرومائز کرنا، کچھ جگہوں پر اپنے مسلک کی غلطی کو ماننا یا جس انداز سے ان مسائل کو بیان کیا جاتا تھا ان مسائل کو اس انداز سے بیان نہ کرنا اتحاد کے لیے، یہ سب چیزیں امام خمینی نے دی۔ یہی چیز آپ کو اپنا خامنہئی صاحب کے اندر امام خمینی سے زیادہ اس کے اندر آپ کو بہتری اور شدت نظر آتی ہے، اتحاد کے حوالے سے حساسیت زیادہ نظر آتی ہے۔ بلکہ خامنہئی صاحب کو ان کے جو مخالفین شیعہ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زیدی پلس سنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی اپنی کچھ وجوہات ہے جس کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے، وہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر جس وحدت کے لیے وہ کام کرتا، اب دیکھیں نا گزشتہ دن ہم نے ایک اپنے گفتگو میں بھی اس کا حوالہ دیا کہ خامنہئی صاحب نے امیر معاویہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام خمینی سے کہا کہ اہل سنت کے لیے وہ بہت اہم اور مقدس ہے، آپ ان کے حوالے سے جو آپ طلب و لہجہ ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں امام خمینی نے اس کے بعد سے امیر معاویہ پہ بات کرتے ہوئے احتیاط کی، پھر اس طرح طلب و لہجہ نہیں رکھا۔ خود خامنہئی صاحب کی تقریریں آپ دیکھ لیجئے، ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے اتحاد پر دوبارہ ایک تقریر کی، ایک پروگرام سے خطاب کیا، آپ اس کو دیکھ لیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اتحاد بین المسلمین کے کاس کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ اغیار کے ایجنٹ ہے۔ تو اس حد تک جا کے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس فکر کو جس انداز سے لے کر آگے جا رہے ہیں، اپنوں کی مخالفت کو مول لے کر گالم گلوچ کا سامنا کر کے، کردار کشی کا سامنا کر کے جو بندہ اس فکر کو آگے لے کے جا رہے وہ ہمارے ممدوح سید جواد نقوی صاحب ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ پھر ایک اور چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خمینی صاحب کی فکر کے نہ صرف علمبردار ہے بلکہ اس کے شاعری بھی ہے اور اس کے حقیقی ترجمان بھی ہے، ایک وجہ خمینی صاحب اور سید جواد نقوی صاحب کی شخصیت میں ایک مماثلت اس حوالے سے کہ جس بات کو یہ لوگ درست سمجھ رہے اس کو ببانگ دہل کہہ دیتے ہیں، جس کو غلط سمجھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی ذات میرے مسلک پہ پڑتی ہے یا کسی اور مسلک پہ۔ یہ خوبی بھی امام خمینی کے اندر موجود ہے اور وہی چیز جو ہے وہ ہمارے سید جواد نقوی صاحب کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز وہ اہل تشیع کی، ہاں ہم ابھی اس پہ اگلی جو گفتگو ہوگی وہ اسی پہ ہوگی، لیکن یہاں پر عرفان اور فلسفہ، یعنی امام خمینی جو ہے شیعوں کے مراجی فقہا اور علماء میں سے وہ مرجع، وہ فقیہ، وہ عالم ہے جو خود عرفان اور فلسفے کے نہ صرف ماہر تھے بلکہ وہ خود عارف بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شیعت کے اندر جو فلسفہ اور عرفانیت کے جو علمبردار لوگ ہیں ان میں امام خمینی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کے علمبردار یا اس کی پر بات کرنے والے جو ہے وہ آغا سید جواد نقوی صاحب ہے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جس کے اوپر بنیاد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آغا صاحب جو ہے وہ فکر خمینی کے پاکستان میں حقیقی جو علمبردار ہے وہ آپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بات کی تھی ضمناً، ابھی دوبارہ اس سے ضمناً بات کر لیتے ہیں کہ اپنے جواد نقوی صاحب کی جو ناقدین ہے خاص طور پر شیعوں میں، اور ان شیعوں میں جو اصولی ہیں اور جو ولایت فقیہ کے اس تصور کو مانتے ہیں جو امام خمینی کا تصور ہے، اور جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر جگہ امام خمینی کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن وہ جب سید جواد نقوی پہ جن پہلوؤں سے تنقید کر رہے ہیں ان سے بہت سے پہلو وہ ہے جو امام خمینی کے پہلو ہے، یعنی اگر آپ ان پہلوؤں کی وجہ سے ان کو خارج عن الملت سمجھتے ہیں، ان کو شیعت کا دشمن سمجھتے ہیں، ان کو اغیار کا ایجنٹ سمجھتے ہیں، ان کو دیوبندی سمجھتے ہیں، ان کو سنی سمجھتے ہیں، آپ ان کو پلانٹڈ سمجھتے ہیں، تو وہ بہت سارے پہلو وہ ہے جو سیاسی اسلام کا پہلو ہے، اتحاد بین المسلمین کا پہلو ہے، اور اس اتحاد بین المسلمین کے فروغ کے لیے بہت آگے جا کر بات کرنا اور عملی قدم اٹھانا، تو ان سب پہلوؤں میں تو پھر یہ آپ کو خمینی صاحب کے اوپر بھی یہ سارے فتوے لگانا پڑیں گے، ان پر بھی پھر آپ کو اسی طرح تنقید کرنی ہوگی کہ بھئی جو خمینی صاحب ہے نا وہ اغیار کے ایجنٹ تھے، وہ جو ہے دیوبندی یا سنی تھے، وہ جو ہے شیعوں کے مخالف تھے، وہ جو ہے وہ عزاداری کے مخالف تھے، وہ جو ہے وہ امام حسین اور کربلا کی جو
کے اوپر جو ہم لوگ مجالس اور عزاداری کی جو محفلیں منعقد کرتے وہ اس کے خلاف ہے، تو یہ سارے الزام پھر آپ کو امام خمینی صاحب پر اور ان سے زیادہ خامنائی صاحب پر بھی لگانے پڑیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ الزامات جو ہے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب ابھی 2 پوائنٹس ہمارے اور رہتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیا آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب نے امام خمینی کی تکفیر کی ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس گفتگو کا تعلق جواد نقوی صاحب کے ضمن میں گفتگو سے کیوں بنتا ہے وہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر ہم ایک آخری جو پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قم کے حوزہ علمیہ کے ایک اخلاقیات کے جو استاد ہے معیدی صاحب، انہوں نے جواد نقوی صاحب کے بارے میں ملت تشیع یا اپنے اہل تشیع کے لوگوں کو کیا مشورہ دیا، اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے۔ اچھا، یہ جو نجفی صاحب کی ہم نے بات شروع کی، آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، پاکستان میں جو چند ایک مراجع پیدا ہوئے ہیں شیعوں میں، اس وقت 2 مراجع تھے، ایک حیات ہے بشیر نجفی صاحب لیکن وہ نجف میں رہتے ہیں، دوسرے تھے جو واقعتاً حقیقتاً مرجع تقلید تھے، وہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب تھے۔ گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی توضیح المسائل اور اس کے علاوہ ان کی 15-20 بہت پائے کی کتابیں ہیں، بلکہ زیادہ کتابیں ہیں۔ عقائد پہ انہوں نے کام کیا، فقہ پہ کام کیا، انہوں نے تفسیر فیضان الرحمن 10 جلدوں میں بڑی پائے کی تفسیر ہے۔ تو اچھا، اہل تشیع میں سے جو لوگ عرفان کے یا تصوف کے جو سخت ناقدین ہیں، ان میں آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب سر فہرست ہے۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات کے بعد سید جواد نقوی صاحب نے ان پہ گفتگو کی، ان کی فکر پہ، فلسفے پہ، ان کی حیات پہ۔ اس گفتگو میں انہوں نے ان کے علمی پہلو، علمی خدمات اور پاکستان میں نصیریت اور شیخیت اور اپنا غالیوں کے خلاف جو ایک علم اصلاح اٹھایا شیعہ دنیا کے تشیع کے اندر جو مصلحین تھے، ان میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان سب پہ جواد نقوی صاحب نے بات کی۔ تو اس گفتگو کو کرتے ہوئے آغا جواد نقوی صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی ان کی کچھ تنقید جو ان پہ کی، ان کی کمزوریوں پہ کوئی 1-2 بات کی، تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی محمد حسین نجفی صاحب نے خمینی صاحب کی تکفیر کی ہے۔ ایک تو یہ دعویٰ کیا انہوں نے، اور دوسرا دعویٰ سید جواد نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے تصوف یا عرفان کے خلاف کتاب لکھوائی، اور اس کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے ان کی تکفیر کی۔ اب یہ 2 حصے ہیں اس گفتگو کے، ایک تو یہ کہ تکفیر والی، اس میں ہم ابھی بات کرتے ہیں اور ذرا اس پہ تفصیل طلب بات ہے یہ۔ دوسری جو بات انہوں نے کی کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کتاب لکھوائی ہے، تو اس میں میرے خیال سے جواد نقوی صاحب کو جو ہے نا وہ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ اشتباہ ہوا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے ان کی شاگرد کا کہہ کر، اس کتاب کا نام ہے، عنوان ہے تحفہ صوفیہ، ٹھیک ہے، تحفہ صوفیہ معروف بفرق بین شیعہ و صوفیہ۔ مؤلف اس کے نعمت علی صدوق قمی صاحب، سلطان الافاضل ایم اے، مکتبہ ثقلین سے یہ کتاب چھپی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کچھ علماء شیعہ علماء سے اس پہ تقاریض انہوں نے اس پہ لکھوائے ہیں، یعنی ایک کتاب آپ لکھتے ہیں تو اس پہ علماء یا اس فیلڈ سے متعلق لوگ اس پہ تقریر لکھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 12 سے لے کر غالباً 15 تک، ہاں، اس کے اوپر جناب مستطاب سرکار آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب نے اس پہ ایک تقریر لکھی ہے۔ اب یہ بات میرے خیال سے جواد نقوی صاحب نے جو منسوب کی ہے، جو کہا کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کتاب لکھوائی، یہ بات اس وقت بھی کہی گئی جب یہ کتاب چھپی تھی۔ اچھا، گزشتہ دنوں اس کتاب کے مؤلف جو ہے نعمت صاحب، انہوں نے خود ایک ویڈیو بنا کے اس پہ بہت مفصل گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جواد نقوی صاحب نے بالکل غلط بات کی۔ اچھا، اس پوائنٹ کو لے کے شیعوں کے کئی جو علماء جو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جواد نقوی صاحب پہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے، ان کی کوئی لغزش زبان یا ان کی کوئی بات کو پکڑ کے ان کے رگیدنے، ان کی آپریشن کرنے کے لیے، تو ان میں سے کچھ مولویوں نے اس کو بہت ایشو بنایا، یہاں تک کہا گیا کہ عدالت ختم ہو گئی ہے، اب جواد نقوی جو ہے وہ امام جمعہ نہیں بن سکتے فلاں، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا۔ اب اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ کتاب چھپی بھی تھی تو اس وقت بھی یہ بات مشہور ہو گئی، بقول ہمارے اس دور کے جو باشعور جو لوگ موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں، اس وقت بھی یہ بات ذرا پھیلی کہ بھئی یہ کتاب حقیقتاً ڈھکو صاحب کی ہے، انہوں نے یہ کتاب اپنے شاگرد سے لکھوائی، ٹھیک۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس بات کے لیے اب بھی اس کے ماننے والے بہت کچھ لوگ ہوں گے، جن میں سے نقوی صاحب بھی ہوں گے۔
اب مجھے نہیں پتہ سعید جواد نقوی صاحب نے اپنے اس بیان کی تردید کی یا اس سے معذرت کی یا غلط فہمی کا کہا یا وہ ابھی بھی اس کے قائل ہوں گے، تو یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی۔ اب چونکہ مصنف نے بھی اس کی تردید کی اور پھر ڈھکو صاحب کی اس کے اوپر مستقل ایک کتاب بھی، جس کا بھی ہم حوالہ دیں گے تصوف کے تردید کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات بڑی قیاس ہے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھوائی ہوگی، اور جس انداز سے انہوں نے شیعت کے اندر اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا حسین نجفی صاحب مرحوم نے، تو ان سے یہ بعید نہیں ہے، ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے یہ تصوف پہ کتاب یا عرفان کے خلاف کوئی کتاب لکھنی ہے تو وہ کسی شاگرد سے لکھوائے۔ البتہ اس کی وہ جو تقریض ہے، اس تقریض سے میں کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ بھئی یہ جو تکفیر والی بات کی گئی وہ کہاں تک درست ہے۔ پہلے ہم اس تقریض سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھیں گے، پھر وہ بنیادی پوائنٹ آپ کو بتائیں گے جہاں پر تکفیر والی بات ہے، اور وہ جواد نقوی صاحب کی بات درست ہے کہ وہ تکفیر کی گئی ہے، لیکن ڈھکو صاحب نے نام لے کر معین تکفیر نہیں کی، اصولی طور پر بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں ایک جو گروہ ہے وہ عرفان اور تصوف، آپ دام جو بھی لے لیں، وہ اس کے بالکل خلاف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تشیع کا تصوف سے لینا دینا ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ائمہ معصومین کے کچھ اقوال اور احادیث بھی موجود ہے، ظاہر سی بات ہے۔ پھر شیعہ تاریخ کے اندر بہت سے ایسے علماء رہے جنہوں نے تصوف اور عرفان دونوں کو رد کیا، ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ ایک مکتبہ فکر موجود ہے جو ضد عرفان ہے، جو ضد تصوف ہے، اور بلکہ وہی لوگ ضد فلسفہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ اور عرفان اور یہ جو چیزیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل نہ اس کو پڑھنا چاہیے نہ اس کو پڑھانا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک جو بڑی شخصیت ہے وہ آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی صاحب بھی تھے، وہ تصوف اور عرفان دونوں کو ایک چیز سمجھتے تھے اور اس کے بالکل خلاف تھے۔ اب ہم آگے تھوڑی سی اس پہ تفصیل سے اس لیے بات کریں گے کہ شیعہ دنیا میں خود شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے حوالے سے جو مختلف موقف موجود ہے وہ کیا ہے، اور دونوں پائے کے طرف علماء تھے، جو ان کے حامی بھی تھے جو ان کے خلاف بھی تھے۔ امام خمینی صاحب نے وہ بہت انہوں نے تعریفیں بھی کی ہوئی ہے، شیخ اکبر کو پڑھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، عرفانی آدمی تھے، اور ہر عرفانی جو ہے وہ ایک شیخ اکبر کو پڑھے بغیر کہاں سے عرفانی رموز اور اسرار سے وہ آگاہ ہوگا۔ پھر آگے کام یہ کیا کہ امام خمینی نے ایک اس کی شرح بھی لکھ دی، ٹھیک ہے، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم کے عنوان سے۔ تو اب اس کے اوپر بات تو مستند ہو گئی نا کہ وہ نہ صرف ان سے متاثر تھے بلکہ ان کے بالکل معترف بھی تھے، اور ان کی فکر کی انہوں نے شرح بھی لکھی۔ اب جو تصوف اور عرفان کے خلاف شیعہ علماء اور مراجی ہے وہ وحدت الوجود والے فکر، اور جس کو عرفان کہا جاتا ہے وہ اس کو بالکل کفر اور زندقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ تو اس کو محض گمراہی تک کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کفر اور زندقہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ نجفی صاحب نے اپنی اس کتاب میں جو انہوں نے ان کے ایک شاگرد نے بقول وہ لکھی، اور اس کتاب پہ جنہوں نے تقریض لکھی، اس تقریض میں نجفی صاحب اس کی ابتدا جن الفاظ سے کرتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائے۔ پہلے نقوی صاحب لکھتے ہیں بِاسمہ تعالی، بقول ڈاکٹر اقبال اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کفر کہے زندقہ کہے وہ بھی الفاظ موجود ہے، لیکن صرف اسی پہ آپ غور کر لیجئے نا کہ اسلام ایک دین ہے، اس کے اندر تصوف جو ہے اجنبی پودا ہے۔ ہمارے محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب برہان میں جہاں پر اس سے بات کی تو انہوں نے اس کو متوازی دین قرار دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ انہوں نے علامہ اقبال والی بات کوٹ کی کہ بقول ڈاکٹر اقبال اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے۔ اقبال نامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ تصوف کیا ہے؟ فلاسفہ یونان کے مزعومات، یہودیت کے نظریات، عیسائیت کے معتقدات اور ہندوؤں کے خرافات کے ملغوبے کا نام ہے۔ اس کے بنیادی اصول 2 ہیں: انسان کا براہ راست خدا سے مکالمہ، نفس انسانی کا حقیقت مطلقہ یعنی خدا کے ساتھ مل جانا جسے وصال یا فنا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ اجنبی پودے والی اقبال کی بات انہوں نے کہا بالکل درست ہے، دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ یونان کے فلاسفہ یونان کے مزعومات، یہودیت کے نظریات، عیسائیت کے معتقدات، ہندوؤں کی خرافات کا مجموعہ ہے۔
آپ سوچ لیجئے بات کہاں پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ تصوف یا عرفان کو مانتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو وہ کس چیز کو اپنا رہے؟ فلاسفہ یونان کے مزعومات کو، یہودیت کے نظریات کو، عیسائیت کے معتقدات کو، ہندوؤں کے خرافات کو اپنا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل طے ہو گئی یہ بات۔ اچھا، بعینی ہی یہی بات جو سنیوں میں جو تصوف کے خلاف ہے، جس کو ہم خاص طور پر سلفی یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں، جو اپنے نسبت شیخ ابن تیمیہ کی طرف کرتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، خیر یہ پھر کئی بات کریں گے، تو وہ بھی جب تصوف کے اوپر حملہ آور ہوتے، یا جو غامدی صاحب ہے ان کو آپ لکھ لی، یا جو ہمارے علامہ پرویز صاحب یا اہل قرآن وغیرہ، وہ سب تصوف کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، تو ان سب نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تصوف اسلام میں اجنبی پودا ہے، اور یہ یہودیت، عیسائیت، ہندوازم اور فلاسفہ یونان کے خرافات اور ان کے مذمومات کا مجموعہ ہے۔ یہ سب نے اس کو یہ قرار دیا، اسی کو یہ بات بھی نجفی صاحب نے بھی یہ بات کی۔ اچھا سنیوں میں جن لوگوں نے تصوف پر تنقید کی، ان میں سے ان کا ایک جو نقطہ ہے تنقید کا، وہ یہ ہے کہ بھئی تصوف جو ہے نا، اس کا سنیت سے کیا تعلق ہے؟ تصوف جو ہے وہ تشیع سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا، لیکن شیعہ کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نجفی صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں اور سخت الفاظ دیکھیے، تصوف کے ساتھ اسلامی کا پیوند لگانا بلا تشبیہ ایسی ہی بے جوڑ اصطلاح ہے جیسے اسلامی شراب خانہ یا اسلامی جوا خانہ۔ ہر باخبر انسان جانتا ہے کہ جس طرح شراب خانہ یا جوا خانہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح تصوف کا بھی اسلام سے کوئی ربط نہیں۔ تصوف کا سنگ بنیاد وحدت الوجود یا ہمہ اوست کے نظریے پر قائم ہے، جو سراسر غیر اسلامی نظریہ ہے۔ پھر آگے جا کے لکھتے ہیں، اب یہ تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو تصوف ہے، اور تصوف تو سارے شیعہ خلاف ہے، نہیں۔ اب تشیع کے ہاں، شیعوں کے ہاں جو لوگ اس کو قائل ہے، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اس کو عرفان کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزیات میں اور بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن نفس سے شے تو موجود ہے نا، جس کو ہم روحانیت یا تصوف کہتے ہیں، وہ عرفان کے نام سے موجود ہے۔ تو اب وہ غلط فہمی بھی آیت اللہ العظمہ حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ دور فرما رہے، لکھتے ہیں موجودہ دور میں بعض جدت پسند لوگوں نے تصوف کا نام عرفان رکھ دیا ہے، اور بدنامی سے بچنے کے لیے صوفیہ کرام کو عرفاء کا نام دیتے ہیں۔ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ کسی چیز کا نام بدل دینے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ آج جن لوگوں کو عرفاء اسلام کا نام دیا جاتا ہے اور بڑے شد و مت سے ان کے حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو مذہبی طور پر مذہب حق کے سخت مخالف اور عقیدتاً اس قدر باطل نواز تھے کہ ان کے دور کے فقہاء اسلام اور علماء اعلام نے ان پر کفر و زندقہ کے فتوے لگائے، اور کئی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے سب سے پہلے تو شیخ اکبر ہی آتے، ٹھیک ہے؟ وہ ماشاءاللہ سے ان کے حامیوں کی تعداد بھی بہت ہے اور ان کے مخالفین کی بھی، لیکن اس کے علاوہ جو کیفر کردار تک پہنچ گئے، تو اب وہ یا تو طبی موت کی طرف اشارہ ہے، یا جو ان کو سزائیں دی گئی، منصور حلاج وغیرہ اس طرف۔ اس کے بعد تو یہاں پر بھی یہ کلیئر ہو گیا، انہوں نے کہا یہ جو عرفان کا نام آپ نے تصوف کو دے دیا، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ آپ کو ڈکو صاحب نے بتا دیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اسلام میں تصوف کس طرح آیا اور اس کی بارگاہ میں کس طرح بار پایا ہے، یہ ایک تاریخی حادثہ ہی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسلام میں تصوف کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تصوف اور اسلام دو ایسے متضاد عقائد و نظریات ہیں جو ہرگز یکجا نہیں ہو سکتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں تصوف آیا اور بڑی شد و مت سے آیا۔ اچھا، اب یہاں پر بعینہ ہی یہ وہ بات ہے جس کو ہمارے معروف اسکالر، دانشور، فقی، مجتہد محترم جاوید احمد غامدی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام تصوف متوازی دین ہے۔ دیکھیں آپ اپنے محمد حسین نجفی صاحب نے کیا کہا کہ تصوف کا تصور، کیونکہ تصوف اور اسلام دو ایسے متضاد عقائد و نظریات ہیں جو ہرگز یکجا ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے چل کر حسین صاحب لکھتے ہیں، نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابھی ان کی تقریر سے ان کی اپنی کتاب پہ ابھی ہم نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ وہ جو تصوف کے رد میں جو ان کے اسٹوڈنٹ نے، جو نعمت صاحب نے کتاب لکھی، اس پہ جو تقریر ہے، اسی تقریر میں آگے لکھتے ہیں یہی سے تشیع علوی اور تشیع صفوی میں جو فرق ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ آج شاہان صفویہ، قاجاریہ اور آریہ مہر کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی ایران میں جن لوگوں نے حکومتیں کی ان کا، اور ان کی جگہ بفضل تعالی اسلامی انقلاب آ چکا ہے اور چھا چکا ہے،
دعا ہے کہ خداوند عالم اسے اپنے مقصد میں مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے تاکہ ساری دنیا پر کلمہ اسلام چھا جائے اور حق بول بالا ہو جائے اور باطل مٹ جائے اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے۔ مگر ظاہر ہے کہ راتوں رات کئی سو سالہ حکومتوں کے غلط اثرات ختم تو نہیں ہو سکتے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ آج بھی ایران میں جو عرفان بافی کا رجحان پایا جاتا ہے اور صوفیوں کے متعلق جو حسن ظن پایا جاتا ہے وہ اس دور کی باقیات میں سے ہے۔ اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایران کی ہر چیز کو اسلامی ایران کی پیداوار جانتے ہیں اور سابقہ دور کی باقیات اور اسلامی انقلاب میں جو فرق ہے اسے نہیں سمجھ سکتے، وہ بے تحاشا تراجم، مضامین اور رسائل کی شکل میں تصوف کو عرفان کے نام سے درآمد کر رہے ہیں اور سادہ لو اہل ایمان کو ٹیکے لگا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں محمد حسین نجفی صاحب نے ایک تو یہ بات کی بالکل تصوف یا عرفان، اب میں تصوف کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ شیعت کیا پھر یہ کہا جاتا ہے ہم تو تصوف کو نہیں مانتے، عرفان کو مانتے ہیں۔ جو ماننے والے، جو نہ ماننے والے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے حوالے سے جنہوں نے اس کو متضاد کہا، اسلام اجنبی پودا کہا، اسلام اور اس کو بالکل دو متضاد چیزیں قرار دی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ صفوی اور ان کے دور میں یہ چیز شیعوں میں آئی، یہ سب انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی ایران، ٹھیک ہے، اب یہاں پر انہوں نے اس کو ایک اچھے الفاظ میں بیان کیا۔ تو دلچسپ بات یہ ہے نا کہ اسی اسلامی ایران کے جو بانی ہے، ٹھیک ہے، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، وہ خود عرفان کے علمبردار تھے، وہ خود عارف تھے۔ انہوں نے سب سے متنازعہ صوفی شخصیت جناب شیخ اکبر کی کتاب کی شرح بھی لکھی، ٹھیک ہے، تعلیقات اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر حاشیہ چڑھایا، ٹھیک ہے، وہ اور اس کے بڑے ان کے وہ معترف تھے۔ اچھا، اب جو تصوف اور عرفان کے مخالف جو ہم عرب دنیا میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو اس کے خلاف ہے، جو وحدت الوجود اور اس کو کفر سمجھتے شیعوں میں، ان میں سے بہت سے لوگ جو ولایت فقیہ کے خمینی تصور کے مخالفین اور جو خمینی صاحب کے ماننے والے جن کو IMX کا ایجنٹ کہتے ہیں، ان کی گفتگو سنیں تو وہ بھی بالکل تکفیر کر دیتے، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ کفر اور زندقہ، اور وہ کہتے ہیں خمینی صاحب بھی کافر اور زندیق ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی اپنا شیخ اکبر کی تعریف کی، ان کی کتاب کی شرح لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں، یہ جو آغا سید جواد نقوی صاحب نے جو بات کی وہ اصولی طور پر درست تھی۔ ہاں، ایک تو شخص معین کی تکفیر نہیں کی، انہوں نے نام لے کے نہیں کہا کہ خمینی صاحب کافر ہے، اس پوری عبارت کے اندر یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح سے نہیں کہی، لیکن انہوں نے جس انداز سے عرفان کو پیش کیا اور جو اس کی تکفیر کی، اس کو یہودیت، عیسائیت، ہندو مت اور فلاسفہ یونان کی مزعومات کا ملغوبہ قرار دیا، اسلام سے متضاد قرار دیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس عرفان کے عامل ہے، اس پہ اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کی تبلیغ کرنے والا ہے، آپ اس کا سٹیٹس آپ بتائیں نا کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نعمت صاحب جنہوں نے اس کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے ان کی جو ویڈیو ہم نے سنی تو اس کے اندر بھی وہ ہمیں بیچارے پریشان نظر آئے۔ بھئی ایک طرف تم ولایت فقیہ اور امام خمینی کے معتقد اور ان کو بڑا ہیرو سمجھتے ہو، ان کو دین کے عظیم جو ہے نا وہ رہنما سمجھتے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو، اور دوسری طرف پھر جب وہی خمینی جو عرفان کے حامی ہے، عرفان کے قائل ہے، صرف خمینی صاحب نہیں ہے، جوادی عاملی ہے، بے شمار لوگ ہیں، جو علامہ کمال حیدری ہے، یعنی پورے ایک مکتب موجود تھے جو عرفان اور فلسفے کے جو قائل مکتب ہے شیعوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کو آپ پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ کی کتاب کی تقریض میں یہ بات لکھی، پھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میری اس کتاب نے صوفیوں کی نیندیں حرام کر دی، اور ابھی شاید اس کا اگلا ایڈیشن بھی آ رہا ہے، ہم انتظار میں ہے کہ کتاب آ جائے تو ہم دوبارہ اس کو لے ہوئے، ابھی ہمارے پاس PDF میں موجود ہے حقیقت اصلاً۔ تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ، اب دیکھیں آپ یہ کہیں گے بھئی آپ دونوں کو رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں بات کی تھی، خیر یہ مذاقاً میں نے بات کی، ہمارے تو ہے بھئی، ٹھیک ہے، خمینی ہو، خامنئی ہو، جواد نقوی ہو، اپنا محمد حسین نجفی ہو، جو بھی جو صاحبان علم و فکر ہے، جو دیانتداری سے اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، وہ سب ہمارے علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب کی اپنی جو کتاب ہے جو انہوں نے تصوف کے رد میں لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتابچہ ہی سمجھ لیجئے، یہ 110-11 صفحے پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی ہمارے آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب نے 130 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے، اوپر آیت انہوں نے لکھی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل
ٹھیک ہے، یہ آیت انہوں نے لکھی ہے، اور فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر اس کے بعد کتاب کا نام ہے اقامۃ البرہان علی بطلان التصوف والعرفان، ٹھیک ہے، یہ آیت اللہ نجفی صاحب کی اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے تصوف اور عرفان کی جو تنقید کی ہے، اور اس کو جو بالکل اسلام سے جو متضاد قرار دیا ہے، اس کو میں بیان کرنے کے لیے صرف ایک اقتباس پیش کرتا ہوں، اور اس کی آخری لائن پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی ذات امام خمینی پہ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی۔ اصولی بات انہوں نے کی، اور اس اصولی بات کا پھر آپ اطلاق کرتے جائیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ لکھتے ہیں بات ازاں، یہ صفحہ نمبر غالباً 110 اور 111، ٹھیک ہے، میں 110 کے سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھتے ہیں بعد ازاں ان عرفانی اصطلاحوں کی تشریح و توضیح علم تصوف و عرفان کے نقطۂ نظر سے کی گئی ہے۔ ہم اس مقام پر تمام علماء اعلام اور مراجع تقلید شیعان جہاں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر، صادقین کی صداقت کا دامن تھام کر، اور کاذبین سے اعلان برات کر کے بتائیں کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے علوم میں ان اصطلاحات کا یا اس گروہ کی خود ساختہ عبادتوں جیسے ذکر جلی، خفی یا مراقبہ، یا ان لوگوں کی شریعت، طریقت اور حقیقت، یا ان کے ملحدانہ عقیدہ وحدت الوجود یا وحدت الموجود اور شہود کا کوئی نام و نشان بھی ملتا ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو اس کا قرآن و سنت کے نصوص صریحہ سے ثبوت پیش کرے اور ہم سے منہ مانگا انعام حاصل کرے، ورنہ بصورت دیگر یہ تلخ حقیقت تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ تصوف و عرفان سرزمین اسلام میں اجنبی پودا ہے جو باہر سے لا کر اسلام میں لگا دیا گیا۔ بعینی وہی بات جو انہوں نے اپنے شاگرد کی کتاب کی تغریز میں لکھی تھی، ورنہ اس کا اسلام و ایمان سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا کھجور کی گٹھلی کا اس کے چھلکے سے ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ آج کل یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر وہ اصولی تکفیر، وہ سب کو بات تو ہو گئی، اس کو الحاد، زندقہ سب قرار دیے۔ اب یہ جو بات ہے، ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ آج کل بعض اسلامی ممالک میں جو عرفان کے چرچے ہیں، یہ صرف ایران ہے، ٹھیک ہے، عراق، نجف وغیرہ میں بھی کچھ ہے، لیکن اصل جو اس میں اشارہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ ظاہر میں تو سعودی عرب کی طرف نہیں ہے، پاکستان تو مشترک ہے، یہاں پر تصوف کے ماننے والے مخالف، اور اسٹیٹ کی کوئی اس طرح کی ریاستی پالیسی نہیں ہے۔ آج اور عرفان کا لفظ باقاعدہ یہ شیعوں کے ہاں یہ اصطلاح مستعمل ہے۔ ان حقائق سے واضح و آشکار ہو گیا کہ آج کل بعض اسلامی ممالک میں جو عرفان کے چرچے ہیں اور حقائق اسلام کا چہرہ عرفان کے نام سے بگاڑا جا رہا ہے، وہ بعینہ صوفیہ کا تصوف ہے، اور ان عرفان بافوں نے شیعہ علماء اعلام کے فتاویٰ سے خوف زدہ ہو کر عرفان کی آغوش میں پناہ لی ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ ابن عربی کی کافرانہ کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھنے والے کس نے لکھی ہے؟ باقی ظاہر سی بات ہے جو سنیوں نے لکھی یا جو باقیوں نے لکھی اس پر تو بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جس طرف اشارہ ہے کہ ابن عربی کی کافرانہ کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھنے والے اور اس کی ملحدانہ تحریرات کی تاویلات کرنے والے اگر صوفی نہیں تو اور کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو کتاب ان کی ہے آغا صاحب کی، سید آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب کی اقامۃ البرہان، یہ مکتبۃ السبتین سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور یہ غالباً طباعت جو ہے اس کی ہے سن طباعت اس کے اوپر آنی چاہیے، خیر، لیکن اس کے اوپر جو اظہار تشکر ہے اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہے 30 ماہ رمضان 1432 ہجری، ٹھیک ہے، اور جو ان کے شاگرد کی کتاب ہے وہ کوئی 95 یا 96 میں وہ کتاب آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کا میں نے آپ کو پہلے جو آپ کو میں نے تحفہ صوفیہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کے اندر آیت اللہ العظمیٰ حسین نجفی صاحب کی تقریر ہے۔ اچھا، یہ 2 جگہوں پر آپ کو میں نے بتا دیا، باقی ان کی تحریروں میں اور جگہوں پر بھی تصوف پہ، عرفان کے سے متعلقہ مسائل پہ سخت تنقید ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو جواد نقی صاحب نے یہ بات کی کہ بھئی آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب نے تکفیر کی ہے خمینی کی، یہ ایک لحاظ سے بالکل درست بات ہے،
اس لحاظ سے کہ جو اصولی طور پر جو نجفی صاحب نے بات کی ہے، آپ اس کا اطلاق کریں تو کون کن کن کی تکفیر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، شخص تکفیر معین نہیں کی انہوں نے۔ دوسرا، وہ جو غلط فہمی ہو گئی یا جواد نقیص نے جو بات کی کہ بھئی ان کے شاگرد سے کتاب لکھوائی، تو ان کے شاگرد کی کتاب کے اندر تقریر ان کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کے محرر جو ہے وہ تحریر کرنے والے وہ شاگرد ہی ہے، آغا صاحب نہیں ہے، اپنے نجفی صاحب نہیں ہے۔ دوسری بات، اس تحفہ صوفیہ کے اوپر جو 3-4 صفحے کی جو تقریر لکھی ہے، اس میں بھی حسین نجفی صاحب کا جو لب و لہجہ ہے، ان کا انداز ہے، اور جس انداز سے انہوں نے تصوف کو لتاڑا ہے، اس پہ تنقید کی ہے، اس کو غیر اسلامی اور یہودیت اور فلاں فلاں سب کو جو مجموعہ اور ملغوبہ قرار دیا ہے، تو یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا چونکہ یہ مسئلہ زیر بحث آ ہی گیا تو ہم تھوڑا اس پہ بات کر لیتے ہیں کچھ دیر۔ جن لوگوں کو اس موضوع سے دلچسپی ہے شاید ان کو اس میں کوئی فائدے کی بات مل جائے۔ جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیں، اہل تشیع کے ہاں مختلف فکری دھارے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک فکری دھارے کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ علماء، مراجی، مجتہدین، محققین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عرفان اور فلسفہ دونوں کو رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک ان دونوں پر ایک گاہ کی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو رد کرنے والے وہ صرف اخباری نہیں، ہمارے عام طور پر تصور یہ ہے کہ بھئی جو لوگ عرفان اور تصوف کے جو ناقدین ہیں وہ تو اخباری لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں سے جو اصولی ہیں وہ بھی ان میں بھی اس کے خلاف، اور اخباری تو بالکل ظاہر سی بات ہے وہ ان کا جو موقف ہی دوسرا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ شیعوں میں یہ جو تصور ہے عرفان اور فلسفے کے مخالف، یہ ایک بہت بڑا طبقہ شروع سے ہے، درمیان میں بھی رہا، آج بھی، اور آئندہ بھی اس طبقے نے رہنا ہے۔ اس کا نہ آپ انکار کر سکتے، نہ آپ اس کو ختم کر سکتے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے، اہل تشیع کے بہت سے علماء، مراجی، فقہا، مجتہدین، محققین، مفسرین، متکلمین اس قسم کے پہلے بھی گزرے ہیں، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہنا ہے، جو عرفان اور فلسفہ دونوں کے بہت سخت حامی اور اس کے بہت زیادہ پرجوش مبلغین ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طبقے کے ایک سرخیل آپ کا ہے، ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ وہ بالکل عرفان کے قائل تھے، فلسفے کے بہت ماہر تھے۔ جو آپ کے ہاں جواد نقوی صاحب ہے، وہ بھی فلسفے کے بہت ماہر، اب انہوں نے شاید اس پہ کوئی لیکچرز وغیرہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے قریبی یا ان کو بہت شروع سے جاننے والے لوگ بتاتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ اہل تشیع کے ہاں عرفان کے ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں، ماننے والے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اور اس کو رد کرنے والا بھی ایک طبقہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ کتاب ہے محی الدین ابن عربی حیات و آثار، تالیف ڈاکٹر محسن جہانگیری، اور اس کا ترجمہ کیا ہے ہمارے احمد جاوید صاحب اور سہیل عمر صاحب، ٹھیک ہے۔ احمد جاوید صاحب آپ کو معلوم ہے بہت ہمارے معاصر، بہت تصوف، عرفان، فلسفہ، اسلامی علوم، لسانیات اور ادب کے، اور بہت بڑے ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے اور سہیل عمر صاحب نے مل کے ثقافت اسلامی سے کتاب چھپی ہے۔ یہ لکھنے والا شیعہ ہے، اور یہ تقریباً 668 صفحے پر مشتمل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ اہل تشیع کے ہاں تصوف اور عرفان کے حوالے سے، اور خاص طور پر محمد شیخ اکبر ابن عربی کے حوالے سے کیا موقف رہا ہے۔ تو انہوں نے دونوں طبقوں کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، اس کتاب کے اندر، کہ جو عرفان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کون ہے، اور جنہوں نے شیخ اکبر ابن عربی کی تعریف اور توصیف کی، ان کی فکر سے متاثر ہوئے، ان کی تشریحات لکھی، وہ کون ہیں، اور جو شیخ اکبر کی تکفیر کرنے والے، ان کو زندیق اور گمراہ قرار دینے والے لوگ ہیں، وہ کون ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں پہ بات کی۔ میں یہاں پر سب سے پہلے شیعہ نقطۂ نظر سے ان کے حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی، اس کے اوپر مستقل باب بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر انہوں نے بات کی، باب نمبر 11 میں تشیع و تسنن۔ تو اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 451 پہ جہانگیری صاحب نے 451 جی یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 451 پہ، شیخ اکبر کے اکثر سوانح نگار اور مؤرخین انہیں اہل سنت والجماعت کے علماء میں شمار کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ بعض شیعہ اکابر انہیں متعصب سنی اور اہل بیت اطہار کے ماننے والے شیعوں کو سخت دشمن جان پر برا بلا کہتے تھے،
کچھ اہل سنت نے انہیں شیعہ خیال کیا اور ان کی مذمت میں اس طرح کے جملے کہے کہ ہوا شیعی سوء کذاب، اسماعیلی شیعہ انہیں اپنوں میں سمجھتے ہیں اور حجت کے مرتبے پر قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں اثنا عشری شیعوں میں کچھ ایسے بڑے حضرات نظر آتے ہیں جو ابن عربی کو اثنا عشری سمجھتے ہیں اور اپنے خیال پر انہیں بہت اصرار ہے، حالانکہ ان کے شیعہ ہونے کے احتمال بہت کمزور ہے۔ ظن غالب یہ ہے کہ وہ سنی تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنہوں نے ان کو شیعہ قرار دیا اہل تشیع میں سے، وہ کوئی معمولی قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ اسی فیلڈ کے، اسی میدان کے لوگ تھے، علماء اعظام، بہت بڑے بڑے نام تھے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ آپ کو میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ خود شیخ اکبر کے حوالے سے متضاد ہمارے ہاں آراء پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر متاثر اور ان کے احترام کرنے والے لوگ، مثال کے طور پر صفحہ نمبر 452 پہ جہانگیری صاحب لکھتے ہیں، مرزا محمد باقر خانساری صاحب روضات ابن عربی کا ذکر بزرگی و احترام کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں بڑے عرفاء اور اقطاب میں شامل بتاتے ہیں، اصحاب مکاشفہ اور ارباب صفا میں گنتے ہیں، اور شیخ عبد القادر حسن جیلانی اور عظیم صوفیہ کی ایک جماعت کا مماثل اور معاصر قرار دیتے ہیں۔ اس تعارف کے بعد لکھتے ہیں کہ اس طائفہ صوفیہ کے برخلاف کچھ علماء شیعہ کہتے ہیں، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی اور ان ایسے اہل تصوف اس نسبت سے بالکل دور ہیں اور استعمال سے اکثر بعید۔ سید صالح موسوی خلخالی شارح مناقب ابن عربی کے تشیع کے قائلین میں کچھ علماء امامیہ مثلا شیخ بہائی، مرزا محمد اخباری اور قاضی نور اللہ شوشتری کا نام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ جو شیخ بہائی صاحب ہے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ عالم ہے جنہوں نے ابن عربی کی تعریف و توصیف اور ان کے خیالات کی حمایت و تائید کی ہے۔ شیخ بہائی ابن عربی کو شیعہ مانتے ہیں، جیسے کہ اپنی کتاب اربعین میں فتوحات مکیہ کے باب 366 کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے انہوں نے یہ بتایا ہے قاضی نور اللہ شوشتری صاحب کے بارے میں، یہ بھی شیعہ ہے، انہوں نے بھی ابن عربی کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں سید محمد نور بخش سے روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کیا۔ مرزا محمد اخباری، انہوں نے کئی دوسروں کی طرح ابن عربی کا تشیع ثابت کرنے کے لیے خود کو تکلف میں ڈالا ہے، اپنی کتاب رجال کبیر میں مرزا محمد نے ابن عربی کا تعظیم اور تکریم کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی تصانیف کے ظاہری معنی کو جو سنیوں کے مذہب سے موافقت رکھنے ہیں، یہ تعویل کی ہے کہ شیخ اہل سنت کے زیر تسلط علاقوں میں نہایت برے زمانے میں ہوئے، لہٰذا وہ اس طرح کی عبارتیں لکھنے میں معذور ہے۔ اس کے بعد اسی جہانگیری صاحب کی کتاب کے صفحہ نمبر ہم چلتے ہیں 525 پہ، یہ اس کے وہاں پر انہوں نے دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے کہ شیعوں میں سے کون کون ہے جو ان کے خلاف ہے اور کن لوگوں نے ان کی فکر اور فلسفے وغیرہ کے اوپر ان کی شرح لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، 525 میں جہانگیری صاحب لکھتے ہیں، پیچھے بھی ذکر آ چکا، اچھا، اور چونکہ ابن عربی کی شہرت کا چرچہ ایران میں بھی پھیلا جو شیعان اسلام کا مرکز تھا، لہٰذا توقع سے بڑھ کر شیعہ علماء کی توجہ کا مرکز بنا، اگرچہ جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ شیعہ عالموں کے گروہ نے بھی اہل سنت کے بعض گروہوں کی طرح ان کے عقائد کو پسند نہ کیا، کیونکہ انہیں بظاہر دین اور مذہب کے خلاف پایا، لیکن اس کے برعکس ایک گروہ ایسا بھی تھا جس نے ان کے عقیدے کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا اور ان کے مقام کی تقدیس اور پارسائی کی تعریف کی۔ حاصل کلام یہ کہ بے دھڑک ان کی مدح و ستائش کے گیت گائے گئے۔ اس گروہ میں مندرجہ ذیل اشخاص شامل ہیں: نمبر 1، سید شہید قاضی نور اللہ شوستری، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ابو الفضائل محمد بن حسین عاملی المعروف شیخ بہائی، ایک عالم عالی مقام، ان کا میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح محمد بن ابراہیم قوامی سبزازاری الملقب صدر المتأہلین۔ اب یہ جو بندہ، میں ان کا تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں، تشیع کے اندر جو عرفان کے قائل لوگ ہیں ان کے ہاں صدر المتأہلین کا کتنا بلند مقام ہے۔ جہانگیری صاحب لکھتے ہیں کہ 979 اور 1050 کے لگ بھگ ایران کے دانا ترین شیعہ بزرگ، فلسفہ الہیات کے پہلے مدرس اور یونانی و اسلامی فلسفہ کے آخری وارث تھے، صدر المتأہلین کے نام لے رہے ہیں۔ اپنی عظیم کتاب اسفار میں، بہت مشہور کتاب ہے ان کی، اسفار میں ابن عربی کی عبارات کو بڑی تحسین اور ادب سے اور احترام سے شامل کیا ہے۔
وہ ابن عربی کے کشف و نظر کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے افکار و عقائد کو قبول کرتے ہیں، ان کے عرفانی مقام کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کو شیخ المعارف المتعلہ، المعارف المحقق، الشیخ الجلیل، المکاشفین اور اسی قسم کے دیگر شاندار عنوانات اور القابات سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی تعریف و توصیف اور مدح و ستائش کے گیت گاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صدر المتأہلین، اہل تشیع کے ہاں خاص طور پر جو عرفانی مکتب ہے، جو فلسفے کا مکتب ہے، ان کے ہاں صدر المتأہلین کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ اس کی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح محمد بن علی بن عبد الوہاب شریف دیلمی لاہجی صاحب ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ٹھیک ہے تنقید بھی کی، ایسا نہیں کہ صرف تعریف اور توصیف ہے، لیکن جن لوگوں نے ہمارے شیخ اکبر کی بہت زیادہ حمایت، ان کی بہت زیادہ افکار کی، ان کے فکر کی، ان کے علم کی، ان کے کشف، الہام اور ان کے عرفانی پہلو سے جو شیعہ حضرات متاثر تھے، ہم آپ کو ان سے متعلق بتانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، ان کے مخالف بھی تھے، ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں کہ تشیع کے اندر جو ہے وہ ان کے صرف حامی لوگ تھے، ان کے پاس سخت تنقید کرنے والے لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سید حیدر عاملی صاحب ہے، ٹھیک ہے، اس اور آگے محمد بن مرتضیٰ مدعو محسن، ٹھیک ہے، انہوں نے شیخ اکبر کے اوپر تنقید بھی کی ہے، تکفیر بھی کی ہے اور تھوڑی سی تعریف بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محمد بن ظاہر بن حسین شیرازی نجفی صاحب، اچھا ان کا بھی ہے، انہوں نے بھی شیخ اکبر کے اوپر تنقید کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو برا بلا کہا ہے۔ اسی طرح ہمارے بہار الانوار والے ہیں، وہ بھی عرفان اور تصوف کے خلاف تھے، حضرت کیا نام ہے اپنا بہار الانوار، ٹھیک ہے، ملا باقر المجلسی صاحب، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں کچھ شیعہ علماء اور محققین جو ہے وہ اچھا شیخ اکبر کا اصل نام تھا محی الدین، تو کچھ علماء نے ان کو لکھا ہے کہ وہ محی الدین نہیں تھا بلکہ ممیت الدین تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہمارے ہاں شیعہ لوگ بہت اس کو اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے علماء نے ان کو ممیت الدین کہا، بھائی تو انہی علماء میں سے وہ لوگ بھی تو ہے نا جنہوں نے ان کو محی الدین مانا ہے، ان کو بہت، جیسے میں نے آپ کو صدر متأہلین کی کچھ چیزیں پڑھ کے بتایا۔ اچھا، یہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی اس پہ، اس جواد نقوی صاحب پہ گفتگو کرتے ہوئے، عرفان اور تصوف اور تشیع کے اندر جو شیخ اکبر کے حوالے سے جو بات تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی میری طرح سے کم ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ یہاں پر بیان کر دوں۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تشیع کے ہاں، تشیع میں ایک مکتب ہے جس کو ہم یہ کہیں گے وہ عرفان اور فلسفے کے حامل ہے، اس کو اہمیت دینے والا ایک مکتب ہے، پڑھنے پڑھانے والا ایک مکتب ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں شیخ اکبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا ہے جو تصوف یا عرفان اور فلسفے کی بالکل مخالف ہے، یہاں تک کہ امام خمینی کے ایک بیٹے کا واقعہ بھی نجف کے اندر بتایا گیا کہ گلاس میں جب انہوں نے پانی پیا تو اس کو نجس تک قرار دے دیا گیا، کیونکہ ان کا باپ جو ہے وہ عرفان اور فلسفہ پڑھنے والا ہے۔ تو یہ تشیع کے ہاں یہ دوسرا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو بالکل اس کے خلاف ہے، اور اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقریر جو انہوں نے نعمت صاحب کی کتاب پہ لکھی اور جو ان کی اپنی کتاب ہے اس سے کچھ چیزیں پڑھ کے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی، یہ چیز پہلے سے تشیع کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر شیخ محمد حسین نجفی صاحب اگر تصوف اور عرفان کو، فلسفے وغیرہ کو، ان کو رد کرتے ہیں، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو کفر سے تکفیر کر دیتے ہیں، اس کے ماننے والوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو زنادقہ کہتے ہیں، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اصولی بات تھی۔ اس اصولی موقف کے بعد، اس اصولی نقطہ نظر کو ماننے کے بعد اس کی زد کس کس پہ پڑتے ہیں، اب اس کے اندر آپ کسی شخص کو بچانا چاہے، کسی کو داخل کرنا چاہے، تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ بعین ہی شیعوں اہل سنت کے ہاں سنیوں میں سے جن لوگوں نے شیخ اکبر کے رد میں کتابیں لکھی، توبہ، وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابن عربی جن کو ایک طرف شیخ اکبر کہا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کو زندیق، شیطان، لعین، ابلیس، دنیا کی کوئی وہ مذہبی گالی نہیں ہے جو ان کو نہ دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری میں نے اس لیے سمجھا کہ اس بات کو لے کر جو سید جواد نقوی صاحب نے آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی کے حوالے سے بات کی
کہ بھئی انہوں نے خمینی کی تکفیر کی ہے عرفانیت کی وجہ سے، اس کو کچھ مخالفین نے بہت زیادہ پتنگڑ بنانے کی کوشش کی، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دوں۔ ہم اب آخر میں چلتے ہیں حوزہ علمیہ قم کے عظیم استاد اخلاق حضرت آیت اللہ مؤیدی، ان کی ایک گفتگو مجھے ملی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا قم کے بزرگ فاضل اہل علم طلاب میں سے بعض نے علامہ جواد نقوی صاحب کے خلاف قائم ہونے والی سازشی فضا اور اس سے ملوث ہونے والے علماء اور طلاب کے بارے میں سوال کیا اور آقا جواد نقوی کی طرف منسوب بعض اتہامات کا ذکر کیا، تو آیت اللہ مؤیدی نے درج ذیل جواب دیا۔ اب وہ جواب کیا ہے؟ کسی کو یہ حق نہیں کہ سوشل میڈیا پر سید جواد نقوی کی شخصیت کو خراب کریں یا ان کے نقائص کو عام کریں۔ یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والوں کو میرا پیغام دے دیں کہ امام زمانہ آپ کے ان کاموں سے راضی نہیں ہے۔ علامہ سید جواد نقوی کے خلاف کلپ بنانا، گروپس میں بحثیں کرنا، تحریر لکھنا وسوسہ شیطانی ہے۔ علامہ سید جواد ایک محقق انسان ہے جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا بعض جگہ شاذ نظریات کو بیان کرنا یا بعض مشکوک الفاظ کو استعمال کرنا باعث نہیں بنتا کہ ان کے خلاف منفی کیمپین چلائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علامہ جواد نقوی پر یہ اعتراض کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو چاند کے مسئلے میں عین مجردہ کے قائل ہے ان کو 100 سال پہلے متولد ہونا چاہیے تھا، یا بعض دوسرے جملے، تو ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مراجی یا حوزہ علمیہ کے دشمن ہے۔ عصمت انبیاء کے حوالے سے ان کے جملے کہ علماء مراجی قرآن کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور آدم نے معصیت کی، تو یہ جملات بھی نہ تو توہین آدم ہے نہ توہین مراجی۔ چلے جی، جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ کس طرح ان چیزوں کو بنیاد بنا کے۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں البتہ انسان بعض اوقات مطلب بیان کرتے ہوئے بعض تعبیریں استعمال کرتا ہے۔ آپ ان کی تعبیروں پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دشمن و مراجی یا دشمن حوزہ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ خود آقا جواد کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی شخصیت کو خراب کرے یا ان کے نقائص کو عام کرے۔ یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والوں کو میرا پیغام دے دے کہ امام زمانہ عجل اللہ آپ کی ان کاموں سے راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک دوسرا موقف آ گیا، ٹھیک ہے، حوزہ علم قم سے ایک عالم کے ایک آیت اللہ نے اس حوالے سے ان کو دیکھا۔ یہ ہم نے آج جس ٹاپک پہ یا جس شخصیت پہ ہم نے بات کی وہ اس کا خلاصہ یہی ہے۔ آغا سید جواد نقوی صاحب بہت معروف نام ہے، بہت کم وقت میں انہوں نے بہت اچھا خاصا کام کیا ہے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ ان کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ وہ کس فکر کے کس پہلو سے ان پہ تنقید ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے، وہ کیا تناظر ہے جن کی بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے، وہ کیا ورلڈ ویوز ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر جب آپ بات کریں گے تو ان کے کس پہلو پہ کیا موقف بننا چاہیے بنتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اہل تشیع کے ہاں اس وقت بہت ایک تشویش کے لیے دوڑائی دی گئی ہے، ان کے خلاف بہت کچھ بولنے والے لوگ مارکیٹ میں موجود تھے، بہت سے خاموش بھی ہے، کچھ شاید حامی بھی ہوں گے، لیکن ابھی اس وقت دو طبقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو بالکل ان کو بہت برا کہنے والے پبلک میں، میڈیا میں، اجتماعات میں، مجالس میں، اور ایک خاموش طبقہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہو گئی جس کی ہمارے ہاں شیعہ دوست تنقید کرتے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ خاموش بیٹھ گئے، تو بھئی ادھر بھی تو بہت سے لوگ خاموش ہیں نا، بولیں یا حق میں بولے یا خلاف بولے۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے مخالف ہے ان کا لب و لہجہ، انداز گفتگو، تنقید کا لیول کیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کا ہم نے یہ بتایا کہ جب ان کی محض خالص سیاسی پہلو افکار پہ جاتے تو کیا تنقید بنتی ہے، کون لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کے سیاسی اسلام کا جو تصور ہے اس پہ کیا تنقید ہوئی، ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ پھر فکر خمینی کے حقیقی علمبردار ہو کس طرح، اس پہ ہم نے بات کی۔ پھر آیت اللہ رضا حسین نجفی کی طرف منسوب کر کے انہوں نے ایک بات کی تھی جس کو بنیاد بنا کے ان کے مخالفین نے پھر ان کی کردار کشی کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں، تو وہ بھی آج جو ہے ہم نے کوشش کی۔ اس ضمن میں پھر ہم نے تشیع کے اندر جو تصوف اور عرفان کے حوالے سے 2 مکاتب ہے اور شیخ اکبر کے حوالے سے جن کے ہاں دونوں آراء پائی جاتی ہے، اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، اس کو آپ نے اگر سنائے تو ہو سکتا ہے کچھ نئی چیزیں آپ کو اس میں سے ملی ہوں گی، اور بہت حسب معمول بات لمبی ہو گئی لیکن بنتی نہیں ہے، بادہ و ساغر کہے بغیر کچھ باتیں اس قسم کی ہے جس کو کہنی تھی، اور مجھے کافی عرصے سے میں اس پہ مواد بھی جمع کر رہا تھا۔ میرا پروگرام تھا کہ میں جواد نقوی صاحب کے حوالے سے کھنگال کے دیکھ تو لوں کہ ان کے اوپر اس حد تک ان کے مسلک کے لوگ کیوں ان کے سے اتنے خفا ہے، اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانہ بھی ناخوش۔
تو وہ جو حاصل مطالعہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوبارہ آپ سے اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔